ایک بات یاد رکھیں، سچی محبت صرف اللہ سے ہو سکتی ہے۔ دنیا کے اندر آپ کسی سے محبت کیجئے، وہ محبت ویسی ڈپلیکیٹ محبت ہے۔ کوئی نہ کوئی اغراض ان کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے، یوز اینڈ تھرو کا معاملہ ہوتا ہے۔ آپ پوری دنیا کی اتہاس پڑھ لیجیے، ٹرو لو only connected with one super power، اللہ سبحانہ و تعالی۔ اللہ کے ساتھ ٹرو لو صرف ہو۔ یہاں تک کہ ماں باپ سے بھی بہت سے نوجوان محبت نہیں کرتے، اگر کوئی کرتا ہے اٹھاتا بٹھاتا ہے اپنے پیرنٹس کو تو پیچھے کچھ نہ کچھ چھپا ہوا ہوتا۔ میرے بھائیوں، ہمارا یہ قرآن تمام دنیا کے انسانوں کے لیے بھلائی کا پیغام لے کر آئے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ قرآن ہے انسانوں کے لیے، انسانوں کی نفع کے لیے، ہدایت کے لیے۔ صاف لفظوں میں کہا، کیسے کرونا آ جائے تو کیسے بچنا ہے۔ ہم نے پہلے کہا کہ بھیا ہاتھ دھو لیا کرو، تو اتر پردیش کے ایک ہمارے لال بجکر نے کہا کہ ہاؤ کین آئی ایکسپٹ دا قرآن، اٹ از اے فرمان آف قرآن، یہ قرآن کا فرمان، ہم کیوں ہاتھ دھوئے، ہم نبی کے طریقے پر کیوں عمل کریں۔ I hate the Muhammad, I hate the command of Allah, we don't follow، ہم نہیں مانیں گے، نہیں عمل کریں گے، because I am سناتن دھرمی، ہم سناتن دھرمی۔ ہم نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے بھائی، آزادی ہے، جس کو جس مذہب پر اچھا لگے وہ عمل کرے، لیکن ہاتھ دھو لو گے تو فائدہ ہوگا۔ ہمارے نبی کا فرمان ہے، اور ہمارے نبی جھوٹ نہیں بولتے۔ ہمارے نبی، کیا ہمارے نبی کا تذکرہ آپ کی کتابوں میں نہیں ہے؟ وسیم رضوی صاحب، آپ بتا دینا ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کو بنا سوار کر، آپ کے ہمت میں، آپ کے پیٹ میں پم بھر بھر کر جو آپ کو پھلا دیا، آپ کو اسٹرانگ کر کے تب جا کر سپریم کورٹ کے سامنے کھڑا کیا، ان کو بتا دینا کہ اس قرآن پر اعتراض کرنے کا تمہیں حق نہیں، اس لیے کہ اس قرآن میں نبی کا تذکرہ، اس قرآن میں محمد کا آخری ہونے کا تذکرہ، اور نبی کو آخری ماننا اگر پاپ ہے۔ قرآن میں کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ قرآن کی آیت ہے، اور یہی آیت کا سیم مطلب ویدات کے اندر کہا گیا، صاف لفظوں میں کہا گیا، نرام شان سمہا پڑی مسیکے نرا شان سمواجنم واجن شیدیرم پوشنم سمیری بھیرتم درگاد وسلا سدانو وشو سمانو انسو نشپی پڑتا۔ اگر قرآن پر آپ کو اعتراض ہوتا کہ قرآن میں قیامت کا تذکرہ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ، اگر قرآن پر آپ کو اعتراض ہے کہ قرآن پر نبی کی اتباع کی بات کہی گئی، قرآن کریم کے اندر محمد رسول اللہ کو جگت گرو کہا گیا ہے، جیسے ان کنتم تحبون اللہ من اطاع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، تو اٹھا کر دکھا دینا اپنے بھوشیہ پران کو، اٹھا کر دکھا دینا ان کو اسم اللہ الو ہدوا الو سوریہ سرو نکشترہ، اور اگر تمہیں بھوت سوار ہو گیا ہو تمہارے خدا کو کہ ہم قرآن کے اور آپ کے اندر تبدیلی کریں گے، ہم قرآن کی آیتوں کو نکال دیں گے، ہم قرآن کے احکامات کو بدل دیں گے، یہ چیلنج ہے اللہ کی طرف سے۔ عبداللہ سالم کی زبان میری ہے لیکن فرمان اللہ کا ہے۔ اللہ نے کہا لا تبدیل لکلمات اللہ، تمہیں کتنوں طاقت لگا کر منسٹر تم کو بھیج دے، تم کو پی ایم بھیج دے، سی ایم بھیج دے، تم سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، تم اندر راشٹر کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، تم گرو گنڈالوں کو ساتھ لے لو، تم قرآن کو نہیں بدل سکتے، تم قرآن کے فیصلوں کو نہیں بدل سکتے۔ کیوں؟ ایشور نے کہا نکیرس پرمننت ورتانی ادبدھانی ورون سورتانی، ایشور کے ودھان نہیں بدلتے وسیم رضوی صاحب، ایشور کے فرمان نہیں بدلتے۔ جو لوگ کمروں میں بیٹھ کر قرآن پر ٹپنی کرتے ہیں، آؤ میدان میں، ہمارے مدرسوں میں آؤ، ہمارے مدرسوں میں قرآن پڑھایا جاتا ہے، ہمارے مدرسوں میں شانتی بتائی جاتی، ہمارے مدرسوں میں سیرت پڑھائی جاتی، وہ سیرت جس پر عمل کیے بغیر تم دنیا کے اندر طاقتور بن سکتے ہو، مرنے کے بعد تمہیں مکتی نہیں مل سکتی۔ جیسا کہ تلسی داس نے کہا، صاف
کوئی پار نہیں ہوگا. یہ اعتراض قرآن پر. میرے بھائیوں، قرآن جہاں قرآن کی تعلیم ہوتی ہے وہاں پر کون پیدا ہوتے ہیں؟ علماء پیدا ہوتے ہیں، قوم کے دانشور پیدا ہوتے ہیں، قوم کے رہنما پیدا ہوتے ہیں. قرآن جہاں پڑھایا جاتا ہے، ہم خود حافظ قرآن الحمدللہ، آئی ایم پراؤڈ ٹو بی حافظ. ہمیں حافظ ہونے پر بڑا فخر ہے. اور جب قرآن پڑھتے ہیں ایک الگ طرح کی کیفیت اور سکون حاصل ہم سب کو خصوصاً پڑھنے والے کو ملتا. اور یہ قرآن جب پڑھا جاتا ہے پڑھنے والا کو ثواب، سننے والے کو بھی ثواب ہے. دنیا کی کوئی کتاب رگ وید پڑھو گے اگرنی میلے پڑھیے کہ آم بربسواہا، پڑھنے والوں کو صرف اتنا ہے، پڑھنے والوں کو ایک جانکاری ملے گی. آپ پڑھیں گے رگ وید ندیوامرچلامیا یجم پھرچچامیم ستدتوتونی ووستی کبریتم پرویم گتم کستدی بھارتی. آپ پڑھیں گے تسمات شاسترم پرمانم تکاریہ، آپ پڑھیں گے سیش ایک ایک وردے کیوا، آپ پڑھیں گے اوم نمو بھگوتے واسودیوائے وشویشورہ. تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے آپ کو جانکاری حاصل ہوگی. سپوز دیٹ آپ نے پڑھا اوم نمو بھگوتے واسودیوائے وشویشورہ، ایک ہی ایشور ہے، اس کے سامنے نمو کرو، اس کی پوجا کرو، اس کی بھکتی کرو. آپ کو یہ جانکاری ملی، آپ کو ثواب ملا؟ نہیں ملا. آپ بائبل پڑھیے کوئی ثواب نہیں ملے گا، رگ وید پڑھیے کوئی ثواب نہیں ملے گا. لیکن آپ قرآن پڑھو الحمدللہ رب العالمین، ایک حرف پر 10 نیکی. by God of Allah's, by virtue of Allah's grace نیکیاں ملتی. یہی ایک کتاب ہے جس کے دیکھنے پر، جس کے پڑھنے پر، جس کے چھونے پر عقیدت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ آپ کو نیکیاں دی جاتی ہے. دنیا کی کسی کتاب کو چھونے سے، پڑھنے سے نیکیاں نہیں دی جاتی. اگر کسی کو غلط فہمی ہے کہ اس قرآن کو پتہ، اس قرآن کریم کو پڑھنے پڑھانے کی جگہ کون سی ہے؟ مدرسہ، مسجد، مکتب. کچھ لوگوں نے اس پر بھی اعتراض کیا. ہم کئی جگہ بول چکے اور میرے خیال سے شاید اللہ کی طرف سے یہ بات میرے ذہن میں ڈالی جاتی ہے. میرا مقصد، میرا عنوان، میں سوچتا ہوں کہ میں سیرت پر بات کروں، میں سوچتا ہوں کہ میں اتحاد پر بات کروں. لیکن جب میں بیٹھتا ہوں تو یہ خود بخود ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ تمہارے مدرسے نشانے پر، تمہاری مسجدیں نشانے پر جتنی جانکاری ہے تمہارے لوگوں کے سامنے کلیریفیکیشن کرو. اور میں کوشش کرتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ میں اس ٹاپک پہ بولتا ہوں، بہت سارے جگہ سے تھریٹنگ ملتی، بہت سارے جگہوں سے دھمکیاں ملتی کہ مولانا عبداللہ صاحب آپ what is need to explain, what is need to tell the Indian history, what is need to the reality of the Quran, what is need to the reality of our madrasa, what is need to the reality of ulama kiram, what is the meaning of ulama kiram, and what is the status in Indian caste according to the Indian constitution, our madrasa, what is need. کیا ضرورت ہے آپ کو بولنے کی؟ کرپشن کے خلاف آواز اٹھائیے، مولانا آپ کو پی سی سی مل جائے گا، آپ بیٹھ جائیں. مولانا عبداللہ آپ یہ کام مت کیجئے، آپ بیٹھ جائیں. ہوتا ہم کو پہلے سے معلوم نہیں تھا. when I connected with راجنیتی پولیٹیکل فیلڈ، جب ہم آئے تو اس میں صرف ڈیلنگ کی بات ہوتی، صرف ڈیل، بس ڈیل ایک بھاشا. تو ہم نے ان لوگوں سے کہا، ہم نے کہا کہ میں راجنیتا نہیں ہوں، میں نے پڑھا، علماء سے سنا، کتابوں میں ہم نے یہ بات پڑھی کہ سیاست کو ہمیں خدمت خلق کے طور پر استعمال کرنا چاہیے. مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمت اللہ علیہ ممبر آف پارلیمنٹ، مولانا ابوالکلام آزاد منسٹر رہ چکے تھے، منتری رہ چکے تھے. ہمارے اکابرین نے کس انداز میں سیاست کو آگے بڑھایا. ہم نے کہا کہ آج تو وہ چیزیں مفقود ہو گئی. بات آج کی تاریخ میں یہی چلتی ہے کہ تھریٹنگ ملیں گے آپ کو، آپ اگر آگے قدم بڑھاؤ گے تو آپ کو روکنے کی کوشش کریں گے. ہم نے کہا کہ ان طاقتوں سے، ہم نے کہا ان فرقہ پرستوں سے کوشش کر لو، لاکھ آزما لو،
مجھے تم ڈیل کر کے روکنا چاہتے ہو، میرے سامنے پیسوں کا بیگ کھول کر روکنا چاہتے ہو، مولانا عبداللہ اپنی سرگرمی کو روک دیجئے۔ آپ ایک ایسی جگہ پر اپنی تنظیم کو مضبوط کرتے ہیں، اپنی تنظیم کو کامیاب کرنے کے لیے محنت کر رہے ہیں، آپ کو کیا چاہیے؟ ہم دینے کے لیے تیار۔ ہم نے کہا کہ ہم کو کچھ نہیں چاہیے، یا کہ عوام کے ہم حقوق ملنے چاہیے۔ آج تک آپ نے گدی پر بیٹھ کر ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، آپ نے یہاں کے ہم حقوق لوٹے لوگوں کے، لیکن میں بحیثیت ایک قوم کے رہبر ہونے کے، بحیثیت ایک عالم دین ہونے کے، میں اسٹیج پر آیا ہوا ہوں، میں آپ لوگوں کی پول کھول کر رکھوں گا۔ میں بتاؤں گا کہ انسانوں کے آدھار کارڈ بنانے میں، میں انسان اس لیے بول رہا ہوں چونکہ جانوروں کا آدھار کارڈ بنایا جاتا پیسہ فری میں، اور انسان کا آدھار کارڈ بنایا جا رہا فری فنڈ میں، پیسے لیتے۔ ارے آپ جو آدھار کارڈ بنانے جائیے تو 52 روپے سرکاری فیس ہے، لیکن جانور کا آدھار کارڈ بنانے جائیے تو جانور کا آدھار کارڈ بن رہا ہے نا، گائے کا آدھار کارڈ بن رہا ہے، بھینس کا آدھار کارڈ بن رہا ہے، بکری کے بچے کا بن رہا ہے، مرغی کے بچے کا بن رہا ہے آدھار کارڈ، اور آدمی کے بچے کا آدھار کارڈ بنانے جائیے تو 500، اور اگر بھینس کے بچے کو بنانے کے لیے جائیے تو ایک بھی 100 نہیں، ایک بھی روپیہ نہیں۔ آدمی کے گھر کے چھت کو تعمیر کرنے کے لیے کتنے پیسے لگتے؟ اندرا آواس میں کتنا ملتا آپ کو؟ 40 ہزار روپے آتے 3 قسطوں میں، یعنی ملا جلا کر کے 1.5 لاکھ یا 1,30,000 1,20,000 میں جائے تو غنیمت ہے، یعنی 1.5 لاکھ۔ اور جانور کے بنانے میں، جانور کا شالہ بنانے میں، بھینس شالہ بنانے میں، گوشالہ بنانے میں کتنا لگتا ہے؟ 1,87,000 یعنی 2 لاکھ۔ انسانوں کی چھت گھر بنانے میں 1.5 لاکھ اور جانور کی چھت بنانے میں 2 لاکھ۔ واہ! یعنی اس دیش میں انسانوں کی اہمیت کم ہے اور جانوروں کی اہمیت زیادہ ہے۔ ہم کو تو تعجب جب ہوا، ہم نے کہا کہ اگر کوئی آدمی اس کا وردھا پینشن آ جاتا ہے تو وہ اگر جاتا ہے بینک میں تو انگوٹھا ڈالتا ہے، بھائی انگوٹھا دو اور پیسہ نکال کر لے جاؤ، یا میں آپ کے اس گاؤں میں آ کے میں گم ہو جاؤں تو میرے آدھار کارڈ دیکھ کر کے پتہ لگا لیں گے کہ میں کون؟ عبداللہ صالح۔ ویر آر یو فرام؟ آپ کہاں سے؟ میں ارریہ سے۔ آپ کے ابا کا نام کیا؟ ماسٹر قمر الہدا۔ آپ کے وارڈ نمبر کیا؟ فلاں فلاں۔ لیکن اگر بھینس گم ہو جائے تو، بھینس اگر گم ہو گیا تو بھینس کے آدھار کارڈ میں کیا لکھا ہو کہ بھینس، اس کا کلر کون سا؟ کالا، لیکن ابا کون ہے بھینس کا؟ اس وقت تو اٹک جائیں گے۔ چلو بھائی، اب یہ بھینس کو پتہ لگ گیا کسی طریقے سے کہ تمہارے اکاؤنٹ میں وردھا آیا، اب بھینس تو دوڑا دوڑا چلا جائے گا بینک کے مینیجر کے پاس، جا کے وہاں پر دروازے پر دستک دے کر کہے گا کہ میرے نام کا اکاؤنٹ میں پیسہ آیا ہے۔ مینیجر کہے گا کہ تم تو بھینس ہو۔ کہا میں بھینس کہاں؟ میرے نام پر میرے گھر بنانے کے لیے 2 لاکھ آتے، اور تم انسان ہو، تمہارے لیے 1.5 لاکھ روپے آتا، اور ہمارا آدھار کارڈ بنانا فری میں بنتا ہے اور تمہارا آدھار کارڈ 52 روپے میں بنتا ہے، سرکاری فیس ہے، سرکار کی طرف سے ہم کو یہ الاٹ کیا گیا۔ اب بتاؤ کہاں میرا اکاؤنٹ دکھاؤ، پیسے کتنے اس میں؟ تو مینیجر کہے گا کہ کوئی بات نہیں، آ جائیے محترمہ۔ اب وہ بھینس چلی جائے گی اور کہے گی کہ اب آدھار کارڈ سے بینک کا اکاؤنٹ چیک کیجیے گا تو فنگر لگتا ہے نا۔ اب وہ مشین لائے گا وہ مینیجر، تو یہ بھینس کون سے فنگر دیں گے وہاں پر؟ بھینس کا تو فنگر ہی نہیں ہوتا۔ یہ ایک آؤٹ آف مائنڈ بات، جو ترجیحات انسانوں کے لیے ہونے چاہیے وہ ایک ایسی جگہ پر ویسٹ کر رہے ہیں جس کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ عائشہ مر گئی سن 2020 میں، انہوں نے 498 سیکشن کے تحت کارروائی کرتی تو عائشہ کی جان بچ سکتی، لیکن نہیں، جب مر گئی تب پھر اس کے لاش کو اٹھانے کی۔ جن پیسوں کو جانوروں کے گھر بنانے میں خرچہ کرتے ہو، ان پیسوں کو خرچہ کرو سسٹم میں، لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرو، تو عائشہ جیسی بہنیں ہماری نہیں مریں گی۔ نوجوانوں، ہمارا آپ کا کوئی ٹارگیٹ نہیں ہے، ہمارے نوجوانوں کا کوئی ٹارگیٹ ہے نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے میں ایک ادھارن دیتا ہوں، آپ اپنی زندگی کا ایک ٹارگیٹ متعین کرو، فکس کرو، ضروری ہے۔ اگر آپ یہ سوچیں گے کہ نہیں بس کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، چل رہا ہے،
چلنا چلنا آگے کو، تو میرے بھائیوں کبھی نہیں، یو کام سکسیس نہیں ہو سکتے آپ کامیاب۔ ہم نے اپنی زندگی کا 10 سال کا ٹارگیٹ فکس کیا تھا۔ میں آپ کنگے کی تعریف کر رہے، میں تعریف نہیں کر رہا، میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ طاقت دی گئی، آپ کے اندر بھی اس سے کہیں زیادہ طاقت دی گئی ہے۔ آپ اپنی ہڈن اسکل کو، اندرونی صلاحیت کو مضبوط کیجیے۔ جب ہم نے 2.5 سال پہلے ایک تحریک شروع کی تھی تو ہم کو لوگ کہتے تھے کہ مولانا عبداللہ یو آر ایجنٹ، آپ تو ایجنٹ ہو۔ ہم نے کہا کہ تمہیں ایجنٹ لگتا ہوگا، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر راہرو آتے گئے کارواں بنتا گیا۔ 2.5 سال گزرنے کے بعد کامیابی کا جھنڈا ہم نے گاڑا اور ہم نے کہا ان لوگوں کو کہ دیکھو میرے نوجوانوں، آپ جس میدان میں نکل جاؤ، واٹس ایپ فیس بک کو اپنا ٹارگیٹ بنانا چھوڑو، اپنی زندگی کا ٹارگیٹ متعین کرو، اپنی زندگی کا ایک لائحہ عمل تیار کرو۔ اگر آپ کو سیاست میں آنا ہے تو ٹارگیٹ متعین کیجیے، اگر آپ کو تجارت میں آنا ہے تو تجارت میں ٹارگیٹ متعین کیجیے، اگر آپ کو ایجوکیشن میں آنا